یہ پروگرام آپ ایوری سیٹرڈے یعنی کہ ہر ہفتے کے دوپہر 3 بجے سے 4 بجے میں آپ کے ساتھ موجود ہوتا ہوں اپنے ایک معزز مہمان کے ساتھ. بہت سارے مہمانوں سے آپ کی گفتگو ہم کرواتے رہے, آپ کی ملاقات ان سے کرواتے رہے, بہت ساری انفارمیشن میں ملتی رہی, آپ بھی سیکھتے رہے, ہم بھی سیکھتے رہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ خاص طور پہ جب ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے, کچھ ہماری اس سے نیو جنریشن کے حوالے سے بات ہوتی ہے, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ایسے مہمان کو بلایا جائے کہ جن سے ہم اپنی جنریشن کے حوالے سے اور خاص طور پہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہم بات کر سکیں, تاکہ آج کی جو تعلیم ہے وہ ہمارے لوگوں کو سمجھ میں آ سکے کہ ہم ہمیشہ موازنہ کرتے ہیں اور دیکھیں یار کہ پہلے کی تعلیم یہ تھی اور آج کی تعلیم یہ ہے, پہلے کی تعلیم یہ تھی اور آج کی, مگر وقت کو ہم یہ نہیں سوچتے کہ دوڑ میں ہم آگے بھی تو جا رہے ہیں, آگے جائیں گے تو کچھ فرق بھی تو پڑے گا نا دوڑنے سے. جب دوڑتے جائیں گے تو وہ ہم کہنے کریا اور زینہ بزینہ آگے بڑھیں گے تو کچھ نہ کچھ فرق ہمیں چیزیں اپ گریڈ ہوتی نظر آئیں گی. تو وہ بھی سلسلہ ہے. تو اسی لیے آج ہم نے دعوت دی ہے, ہمارے ساتھ موجود ہمارے ماشاءاللہ بہت ہی سینئر اور بہت ہی خوشی ہے مجھے کہ آج ڈاکٹر صاحب سے میرے بات ہے, ڈاکٹر پروفیسر جناب عبدالرشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ماشاءاللہ, اور بہت ہی ماشاءاللہ موسٹ سینئر پرسن. اور وغیرہ سمجھ لیں کہ میری جب بات ہوئی اور ماشاءاللہ بہت ساری انفارمیشن ملی, اتنی ساری انفارمیشن بتایا ڈاکٹر صاحب کی, اتنی ساری چیزیں کہ میں تو شاید اگر بتاؤں تو پروگرام بھی ختم ہو جائے گا صرف بتانے میں ہی ماشاءاللہ. تو اس سے بہتر ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ. کراچی یونیورسٹی کے ایکٹیو جو ہے وہ وائس چانسلر بھی اور رہ چکے اور ہیں, اور اس کے علاوہ اس سے تعلق بھی ہے. پھر اس کے علاوہ آدھا سال ان کا 6 مہینے تقریباً پاکستان سے باہر گزرتے ایجوکیشن کے والے, اور یونیورسٹی رومانیہ میں لیکچر دیتے ماشاءاللہ. اس کے علاوہ UK میں, اس کے علاوہ اور پھر دنیا بھر کی جتنی کانفرنسز اور وہ تھی تمام ایجوکیشن کے حوالے سے وہاں پر جو شرکت ہوتی رہتی. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر عبدالرشید صاحب, ستارہ امتیاز ماشاءاللہ حاصل کر چکے ہیں 2006 میں. تو السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ, خیریت سے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. تو کیسے آج کل آپ کے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں آپ؟ یہ آپ کے وہ مہینے ہیں کہ جو آپ پاکستان میں ہوتے ہیں, جو پاکستان میں ہیں. تو بس آج کل جو ہے وہ زیادہ تر ریسرچ تحقیق, چونکہ میں یہ بھی کوشش کرتا ہوں کہ ہر سال ایک پبلیکیشن ہو جائے. اچھا گڈ. اب تک ماشاءاللہ 35 کے قریب کتابیں چھپ چکی ہیں ماشاءاللہ. آپ کی 35 سے قریب 35 ہیں, اور یہ زیادہ تر اس میں ہے جو میں باہر جاتا ہوں تو واپسی میں سفر نامے کی صورت میں پیش کرتا ہوں. تو آج کل اس کی بھی نوٹس لے رہا ہوں تاکہ 2024 کا جو پبلیکیشن ہو یہ اس میں آ جائے. اور مجھے خوشی ہے کہ اس میں یہ آپ کا پائنیئر ریڈیو اسٹیشن جو ہے FM 100 کا بھی ذکر اس میں آ جائے گا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, نصیب یہ تو خوش نصیبی ہوگی ہماری. چونکہ میرا تعلق, چونکہ میرے طلباء, میرے ساتھی اساتذہ آپ کی دعا سے دنیا کے تمام کانٹیننٹس میں موجود ہیں ماشاءاللہ. تو یہ پبلیکیشن ان تک بھی جاتی ہیں, پھر وہ آگے پہنچاتے ہیں. اور اس کی بنیاد صرف یہ ہے کہ بھائی ہم محبت اور پیار اور امن کی بنیاد پر پوری کمیونٹی کو ایڈریس کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ پاکستان کے لوگ کتنی محبت کرنے والے ہیں, امن چاہنے والے ہیں, اور پاکستان کے لوگ اور پاکستان کے عوام اور پاکستان کی افواج یہ سب مل کر نہ صرف اپنے ملک کے لیے امن کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ عالمی امن میں بھی اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں. بے شک بہت اچھی بات کی, واقعی بہت اچھی بات کی. اچھا ڈاکٹر صاحب اپنی گفتگو کو شروع کرتے ہیں کیونکہ وقت بڑا مختصر سا ہوتا ہے. ہم جیسے میں ابھی بات کر رہا تھا کہ ہمارے اکثر جب ہم لوگوں میں بیٹھتے ہیں یا کبھی پروگرام میں ہمارے لوگ ہوتے ہیں تو تعلیم کا ذکر ہوتا ہے, تو تعلیم کا موازنہ وہ پہلے اور آج سے کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ موازنہ صحیح ہے؟ یہ موازنہ کیسے, مطلب لوگ کہتے ہیں یار پہلے کہ ایک تو ہم جب ہم پڑھتے تھے تو یہ ہوتا تھا, جب ہم پڑھتے تو یہ ہوتا تھا, اب ہم بھی, میں بھی کہوں گا جب ہم پڑھتے تو یہ نہیں ہوتا تھا جو آج ہو رہا ہے. تو یہ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ آپ نے بہت عمدہ بات فرمائی. یعنی جب آپ اور ہم پڑھتے تھے اس وقت تعلیم کے ساتھ تربیت لازمی تھی. تربیت اور تعلیم لازم ملزوم ہوتے تھے. یعنی اساتذہ صرف پڑھانے پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے تھے, لیکچر پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے تھے, بلکہ اس میں طالب علم کی تربیت بھی کرتے تھے اور یہ دیکھتے کہ اس میں کون سی صلاحیت ہے اس میں اس کو آگے لے جاتے تھے. تو میرا جو ذاتی 50 سال سے زائد کا تجربہ ہے ایجوکیشن کا, اس میں یہی محسوس ہو رہا ہے کہ ہم تعلیم تو جاری رکھے ہوئے ہیں, پہلے سے اچھی جاری رکھے ہوئے ہیں ٹیکنالوجی کے ساتھ, لیکن تربیت کے حوالے سے ہم میں کمی ہے. اسی لیے وہ رزلٹ جو سوسائٹی کو ملنا چاہیے, جو ایک ہیلدی سوسائٹی کے لیے ضروری ہے تعلیم کے پرسپیکٹیو میں, وہ نہیں مل رہا. تو گویا جب تک ہم تعلیم اور تربیت دونوں کو یکجا نہیں کریں گے, کیونکہ تربیت جب والدین گھر سے ابتدا کرتے ہیں, لیکن جب بچہ اسکول میں آتا ہے تو پھر تربیت اساتذہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو اسی لیے
استاد کو جو ہے روحانی باپ کہتے ہیں اور روحانی والدین کہتے ہیں. بالکل. تو اسی پس منظر میں ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو کچھ ہم بچوں کو پڑھائیں اس کا ہم پریکٹیکل بھی بتائیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا اپلائیڈ، ہر کہ ہمیں تعلیم تو ہے لیکن اس کا امپلیمنٹیشن کیسے کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں تعلیم کا سسٹم سیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی معاشرتی ضرورتوں کو دیکھنا چاہیے، جو کہ ہم نہیں کر سکے گزشتہ پون صدی میں. ہم نے یعنی پلاننگ نہیں کی. ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں مثلا آئندہ 5 سالوں میں یا آئندہ 2-3 سالوں میں اپنے کتنے انجینئر چاہیے، کتنے ڈاکٹر چاہیے، کتنے سوشل سائنٹسٹ چاہیے، کتنے اساتذہ چاہیے. یہ سب چیزیں جب ہم کیلکولیٹ کریں گے، پروگرام کے مطابق کریں گے، پلاننگ کر کے چلیں گے، تو پھر میرا خیال ہے کہ فروٹفل ریزلٹ جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گے. صحیح بات، حقیقت ہے. اچھا، ہمارے یہاں جو سسٹم ہمارا ہے، ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، یہ سالوں سے مگر چلا آ رہا ہے، مگر ہمارے یہاں وہ چیزیں ہو نہیں رہی کہ جو ہونی چاہیے. مطلب جو چیزیں ہم دیکھتے کہ جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے جی اب یہ بھی اس میں امپلیمنٹ ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، مگر وہ کہاں ہوتا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا. کاغذوں میں تو نظر آتا ہے مگر ویسے کہیں ہمیں نظر نہیں آتا. پھر ہمارے اسکول کے اساتذہ یا ہمارے جو لیکچرر ہیں وہ تمام بھی وہ تیار نہیں ہو رہے کہ جو ہونے چاہیے آج بھی. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ان کی تربیت بھی آگے صحیح نہیں ہو رہی، ان کی ٹریننگ صحیح نہیں ہو رہی، یا ان کو صحیح گائیڈنگ کیا جاتا ہے، یا ان کو بتایا نہیں جاتا، یا ان کو کیا مطلب کیا ایسی کیا وجہ ہے؟ نہیں، آپ کا ماشاءاللہ تجربہ و تجزیہ بہت عمدہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ آج بھی اچھے ہیں، لیکن تعلیم جو ہے نا یہ اس میں آدمی اگر بائی چوائس آئے گا تو پھر وہ بہترین ریزلٹ دے گا. صحیح. اب یہ ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیں کسی کو کہیں کوئی جاب نہیں ملتی، کہ چلو بھائی اسکول جوائن کر لو، کالج جوائن کر لو. تو یہ بائی چانس جو ہے نا، تو ظاہر آپ جس بھی فیلڈ میں جائیں گے بائی چانس جائیں گے تو آپ کا دل نہیں لگے گا، ہے نا. تو یہی وجہ ہے کہ جب آپ پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ نہیں جائیں گے تو اس کا ریزلٹ سامنے نہیں آئے گا. پھر طلبہ بھی دیکھتے ہیں کہ بھائی استاد کی دلچسپی تو اس میں ہے نہیں، وہ تو آیا کوئی قصہ سنا دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا. تو اصل چیز تو یہ کہ تعلیم نہیں جائے. دوسری جو سب سے بڑا المیہ ہے خان صاحب وہ یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام کو ہمارے ٹیوشن سسٹم نے تباہ کر دیا. کیا بات ہے، بالکل تباہ کر دیا. یہ میرا اگلا کوشچن یہی تھا کہ یہ کیوں ہے. وجہ یہ ہے نا، دیکھیں کہ جب ٹیوشن سینٹر ہے تو پھر اساتذہ جو ہے وہ اسکول میں بچوں کو کیوں پڑھائیں گے، کیوں ٹائم دیں گے، کہیں گے بھی وہ سینٹر میں آ جانا. یہ میں بغیر نام بتائے آپ سے عرض کروں، جب میں یونیورسٹی میں پڑھا رہا تھا اور ڈین تھا تو ظاہر ڈین کی حیثیت سے تمام شعبے فیکلٹی دیکھنی پڑتی. تو ایک ہمارے بہت قریبی اور ذہین استاد تھے. تو میں نے کہا یار اللہ کے بندے کم از کم 4-5 گھنٹے تو یونیورسٹی میں بیٹھو، کیونکہ یونیورسٹی میں سسٹم یہ ہے کہ آپ کا آپ لیکچر دیا اس کے بعد چلے جائیں. تو میں نے کہا ٹائم دو. تو اس نے بڑے پیار سے کہا بولا ڈاکٹر صاحب آپ کو پتا ہے کہ میری ترجیح ٹیوشن سینٹر ہے، یونیورسٹی نہیں ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں خان صاحب کہ جب آپ کی ترجیح نہیں رہے گی تو پہلی بات جو آپ نے فرمائی وہ یہ ہے کہ اساتذہ کی ترجیحات بدل گئی ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یونیورسٹیز میں دیکھیں جہاں استاد صبح شام پڑھاتا ہے، یقین جانیں صبح وہ کلاس لے نہ لے شام کی کلاس ضرور لے گا، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ شام کی کلاس نہیں لوں گا تو اس کے پیسے نہیں ملیں گے. صبح کی کلاس لوں یا نہ لوں تنخواہ مل جائے، تنخواہ ملنی. صحیح بات. تو اصل چیز یہ ہے کہ ڈیڈیکیشن کی بھی کمی ہے اور پھر ترجیحات کی کمی ہے، اور جب یہ ترجیحات بھی نہیں ہوں گی تو آپ تعلیم حاصل نہیں کریں گے. دیکھیں پڑھانے کے لیے پڑھنا بہت ضروری. ہمارے کئی اساتذہ تھے کہ جب ہم صبح کہتے کہ سر آج کلاس ہوگی، بولا بیٹے ذرا تھوڑا صبر کر لو، اس لیے کہ میں رات کو مطالعہ نہیں کر سکتا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے بھی یہ یاد اچھی طرح یاد ہے. یہ اپروچ ہونی چاہیے کہ جب تک آپ پڑھ کے نہیں آئیں گے. اور یہ دور تو ایسا ہے کہ یہاں ہر لمحے جو چیزیں چینج ہوتی ہیں، تبدیل ہوتی ہیں، چاہے وہ لینگویج ہو، چاہے ٹیکنالوجی ہو، چاہے ادب ہو، کچھ بھی ہو، ہر لمحے چینج ہو رہا ہے. تو جب تک آپ اپ ٹو ڈیٹ اپنے آپ کو نہیں کریں گے اس وقت آپ طلبہ کو اس کا بینیفٹ نہیں دے سکتے. نہیں تو یہ جو پھر اسکولز میں یا کالجز میں یہ جو مطلب جو جابس کا ہوتا ہے یا انٹرویوز ہوتے ہیں یا اس کے بعد ان کی مانیٹرنگ کیوں نہیں ہوتی، کیوں، یہ کیا وجوہات ہے؟ جب آئی یونیورسٹی میں آپ جیسے آپ تھے وہاں پر، تو یہ اس کی مانیٹرنگ ہوتی کیوں نہیں اس کے لیے ہوتا کہ سختی کیوں نہیں کی جاتی کہ بھائی طلبہ یہاں پر لوگ آ رہے ہیں، بچے آ رہے ہیں صرف پڑھنے کے لیے، تو جب آپ پڑھاؤ گے نہیں تو پھر آپ کا فائدہ کیا، آپ یہاں تنخواہ کس بات کے لیے؟ دراصل بات یہی ہے کہ یہ ہماری حکومت کی ترجیحات بھی نہیں ہیں.
لیکن مانیٹرنگ کرنی ہے حکومت کو کرنا ہے، صحیح، ان کی بھی ترجیح نہیں ہے، پھر ان کی بھی اپنے خاص کر اب ظاہر ہے کوئی کسی سے بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ ہر ایک کا ایک سیاسی پس منظر ہے، وہی چاہتے ہیں کہ بھائی ہمارے لوگ ہوں، چاہے وہ پڑھائیں یا نہ پڑھائیں. کئی جگہ آپ دیکھیں گے کہ سیاسی تقرریاں جب ہوتی ہیں اور جناب پورے سال میں مشکل سے 1-2 مہینہ آتے نہ آئیں، ان کو پتہ ہے کہ ہمیں تنخواہ مل جائے گی. تو اصل چیز یہ ہے کہ اس معاشرے میں نہ صرف یعنی عوام، حکومت، سب کو مل کر، والدین، بچوں، سب کو مل کر مشترکہ جدوجہد کرنی پڑے گی، تو پھر تعلیم کے صحیح نتائج اخذ ہوں گے، اور پھر اس تعلیم کی بنیاد پر ہم اپنے معاشرے کی بہترین ترقی کر سکتے ہیں، بہترین طریقے پہ اس کو لے جا سکتے ہیں. صحیح بات ہے، بات تو یہ صحیح ہے، مگر اس بات کو تھوڑا سا اور آگے ہم لے کے چلیں گے. اور آج کا سلسلہ ہمارا جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ماشاءاللہ. تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہی آج کچھ ایجوکیشن کے حوالے سے بہت سارے دل کی بھڑاس ہے میری، بے شک جو آج دل کی بھڑاس ڈاکٹر صاحب سے بات کریں. اور یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ جو آپ کے سوالات ہیں، جو آپ کی ساری باتیں جو عموماً ہوتی ہیں، ڈسکشن ہوتی ہے، جگہ جگہ بیٹھتے ہیں، پروگرام میں آپ لوگ آتے ہیں، بتاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں لے کر آج ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس کریں گے. اور ملاقات اجمل شعبے کے ساتھ، یہ پروگرام آپ میرے ساتھ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمارے FM 100 پاکستان کی یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ رہے ہیں، اور فیس بک پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، اور سن رہے ہیں FM 100 پاکستان کے کراچی اسٹوڈیو سے. اجمل خان شعبے کے ساتھ میں آپ کے ساتھ موجود ہوں، اور یقیناً یہ سلسلہ 4 بجے تک ہے، اور 4 بجے تک ہم آپ کے ساتھ موجود رہیں گے. ملاقات اجمل شعبے کے ساتھ، اور یہ ملاقات جاری ہے، اور 4 بجے تک انشاءاللہ تعالیٰ جاری ہے. کہ ہمارے ساتھ موجود ہمارے معزز مہمان جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالرشید صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ سلسلہ، اچھا یہ بتائیں کہ اب یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم آگے بڑھے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ اور نئی صدی میں بڑھتے بڑھتے اب ہم سوشلائز ہو چکے ہیں. اب ہر چیز سوشل میڈیا، ہر چیز سوشل میڈیا، کچھ بھی ہو جائے سوشل میڈیا. تو یہ ہماری تعلیم کے لیے کہاں تک افیکٹو ہے، یہ کہاں تک یہ نیگیٹو کو پازیٹیو ہے، کیا اس کی کیا آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے حساب سے تو سوشل میڈیا جو ہے یہ تعلیم کے پروموشن میں سب سے زیادہ اہم کردار ادا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، کچھ نیگیٹو چیزیں بھی آ جاتی ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ اب دیکھیں اس وقت بھی ہم سوشل میڈیا ہی کے ذریعے بالکل کمیونیکیٹ. تو میرا خیال یہ ہے کہ معاشرے میں تعلیم کو عام کرنے کے لیے، اخلاقیات کو بہتر کرنے کے لیے سوشل میڈیا جو ہے وہ کمیونیکیشن کا بہترین ذریعہ ہے. کیونکہ ایک تو یہ کہ مقامی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ گلوبل ہے، جی گلوبل ہے، تو پوری دنیا تک آواز پہنچتی ہے. بالکل صحیح. آپ اپنے کلچر سے پورے گلوبل ورلڈ کو آگاہ کر سکتے ہیں، آپ اپنے تعلیمی نظام کو دنیا کے سامنے رکھ سکتے ہیں، اور پھر دنیا کے نظام کو سامنے رکھ کے اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں اور معلوم کر سکتے ہیں، نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں تحقیق کے ذریعے، ریسرچ کے ذریعے، کہ ہم نے کہاں پر کمی ہے، کہ ہم نے اس کو اڈاپٹ تو کر لیا، لیکن کیا اڈاپٹ کرنے کے بعد اس میں وہی چیز ہے، وہی اس میں دیانت ہے، وہی اس میں امانت ہے، وہی اس میں ڈیڈیکیشن ہے، وہی اس میں ذمہ داری ہے. تو یہ تو گویا میڈیا جو ہے نا، یہ ہمارے لیے ایک گائیڈ لائن ہے. صحیح گائیڈ لائن ہے. کوئی بھی پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، لیکن الیکٹرانک میڈیا ماشاءاللہ سب سے آگے ہے، اور اس بات کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ پاکستانی معاشرے کی بہتری کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے، اور خاص کر ایجوکیشن کے پروموشن کے لیے، ایتھک کے پروموشن کے لیے، ویلیوز کے پروموشن کے لیے میڈیا کا جو کردار ہے وہ ہمیشہ تاریخ میں رہے گا. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا یہ تاریخ ساز کردار ہے. اور شروع سے لے کر اب تک، جب سے شروع ہوا میڈیا اب تک، دیکھیں ہر روز اس میں جدت پیدا ہو رہی ہے، ہر روز اس میں اپروچ جو ہے وہ عالمی سطح کی ہو رہی ہے. تو یہی کمال ہے کہ ہم کسی چیز کو مقامی طور پر، مقامی سطح تک محدود نہ رکھیں، بلکہ ہم اس وقت ایک گلوبل ولیج میں رہ رہے ہیں. تو جب تک گلوبل اپروچ نہیں ہوگی اس میں ہماری کامیابی نہیں ہو سکتی. اچھا، گلوبل اپروچ تو ہماری ہے، ہم بالکل ہمیں کرنا چاہیے، مگر ہم یہ دیکھتے کہ ہمارا میڈیا، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہے، اور پھر وہ تو اپنی جگہ موجود ہے، وہ بھی شاید دیکھا جائے تو ایجوکیشن کو وہ زیادہ پروموشن نہیں دے رہا کہ جو ہونی چاہیے اس وقت ہمارے یہاں. کیونکہ آپ خود دیکھتے ہوں گے جی کہ میڈیا میں مطلب اس میں خاص طور پر ایجوکیشن والے کو خاص پروگرام نکل نہیں آتے. اگر کوئی آئے تو وہ میڈیا کیا ہوتا کیا ہے کہ جی اس کا اسپانسر کوئی نہیں ہے، اسپانسر کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو یہ ہمارے یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ اس کو مطلب ایجوکیشن کو یا بچوں کے لیے خاص طور پہ کوئی پروگرام اگر ہو جائے کوئی اسپانسر کرنے والا کیوں نہیں ہوتا؟ یہ دراصل معاشرے کی پرائرٹی ہونی چاہیے.
لوگوں میں یہ آگاہی پیدا کرنی چاہیے، اور یہ میڈیا ہی کرے گا کہ بھئی دیکھیں آپ باقی پروگرام اسپانسر کرتے ہیں اس کا فائدہ ہے، لیکن آپ یہ پروگرام بھی اسپانسر کریں، اس لیے کہ اگر بچوں کا کوئی پروگرام ہے یہ تو آپ کا مستقبل ہے، بالکل مستقبل، اور بچے آپ کی بھی ہیں، بالکل ٹھیک ہے بالکل، نا؟ یا بزرگوں کا پروگرام ہے تو آپ بھی ہیں۔ تو یہ دراصل لوگوں کو یہ میسج پہنچانے کی ضرورت ہے کہ بھائی آپ بے شک باقی کاموں میں بھی اسپانسر کریں، لیکن خاص کر تعلیم کے معاملے میں میڈیا کو سپورٹ کریں، اس لیے کہ میڈیا تو جب تک اسپانسر ہونے کا چل نہیں سکتا۔ بالکل لازمی بات ہے، آپ کھیلوں کی مثال دیکھ رہے ہیں نا جی، تو اسی طرح یہ ایک سسٹم ہونا چاہیے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ چونکہ ظاہر ہے جو اسپانسر کرتے ہیں یا جو میڈیا کو ایڈورٹائزمنٹ دیتے ہیں یہ گورنمنٹ کے سے لنک ہوتا ہے، بالکل انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے، انفارمیشن، تو گویا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کو اپنی ترجیحات میں یہ رکھنا چاہیے کہ بھائی دیکھیں آپ اسپانسر کریں، ایڈورٹائزمنٹ دیں، لیکن اس کا اتنا پرسنٹ جو ہے وہ ایجوکیشن سسٹم میں جانا چاہیے۔ بالکل، اگر آپ یہ کر لیں، یہ میں بولنے والا تھا کہ کچھ پرسنٹ ان کو فکس کر دیں، فکس کر دیں کہ بھائی آپ نے اتنا پرسنٹ جو ہے اس میں جانا ہے، تو پھر آپ دیکھیں اس کا ریزلٹ خود بخود ہوگا اور لوگ اس کی طرف مائل ہوں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ میڈیا کے ذریعے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ بھائی دیکھیں تعلیم کے ساتھ تربیت ضروری ہے، ضروری، بالکل، اور تربیت جو ہے وہ ہم میڈیا کے ذریعے کر سکتے ہیں تاکہ ہر گھر میں جائے، ہر بچے میں جائے، ہر گاؤں میں جائے، اور خاص کر ریڈیو جو ہے تو دیکھیں نا پوری گاؤں میں جہاں ٹی وی نہیں وہاں بھی ہے، بالکل، گویا اس کو کمیونیکیشن کا بہترین ذریعہ ہے، اور اس میں ضرورت اس کی ہے کہ گورنمنٹ کو بھی اپنا کردار اس میں ادا کرنا چاہیے، معاشرے کے افراد کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی جہاں باقی ہماری ذمہ داری ہیں وہاں اپنی جنریشن کو تعلیم سے آگاہ کرنا، تعلیم کے مفاد سے آگاہ کرنا یہ ہماری ذمہ داری، تو ہم باقی چیزوں کے ساتھ اس کو بھی اسپانسر کریں اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے اس میں بھی خرچ کریں، کیونکہ یہ اللہ کا جو فرمان ہے نا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ ہم نے تمہیں جو کچھ عطا کیا اس میں سے خرچ کرو، تو خرچ کرنا سب سے بہتر تو علم پہ ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، بہت اچھی بات ہے، علم ہے، کیونکہ ہمارا کلچر یہ ہے کہ بھائی علم تو سب سے چیز ابتدا ہے، علم ہے تو سب کچھ ہے، بالکل، تو علم ہی کو پروموٹ کرنے کے لیے جہاں ہم باقی چیزیں کر سکتے ہیں وہاں اپنے دیے ہوئے یعنی اپنے جو ہم ڈونیشن کرتے ہیں یا اللہ کی راہ میں کرتے ہیں تو وہ باقی کاموں کرنے کے لیے اس پہ بھی ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ لازمی بات ہے علم ہمارے معاشرے کی بہتری کے لیے علم بہت ضروری ہے، بہت ضروری، علم ہی تو ہے، وہی تو مطلب معاشرے کو جب شعور تو وہی دے گا نا۔ اب ہماری نسل کو جب تک شعور نہیں ملے گا، جب تک ان کے پاس علم نہیں ہوگا وہ شعور کیسے آئے گا، اب وہ آگے کیسے بڑھیں گے، اور ہمارے آنے والا جو مستقبل ہے ہمارا ملک کا یا ہمارے اس کا، تو وہ کیسے ڈیولپ کیسے ہوگا جب تک کہ یہ نہیں ہوگا، ناممکن سی بات ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ ماشاء اللہ یہاں سے یونیورسٹی سے بھی وابستہ ہیں، پھر آپ اس کے علاوہ پاکستان سے باہر رومانی یونیورسٹی میں باقاعدہ طور پر پڑھاتے بھی ہیں، تو آپ کیا دیکھتے ہیں وہاں اور یہاں کی تعلیم میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ دیکھیں تعلیم تو کیونکہ لوگ ہمارے یہاں، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں میں، کہ بچے جو ہے ہمارے یہاں دیکھیں، اب ہمارے یہاں کیا ہو گیا کہ ہائی اسٹڈی کے لیے وہ یہ آرزو ہماری تمنا ہوتی ہے کہ بچوں کو باہر بھیج دیں، بچے کو باہر بھیج دیں، تو کیا یہاں کیوں نہیں ایسا کہ باہر ایسے کیا لگے ہوئے کہ بچے کو باہر ہی بھیج دیں اور یہاں ضروری نہیں ہے؟ یہ آپ کی بہت عمدہ تھنکنگ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یعنی اگر ہم صحیح معنوں میں ایجوکیشن دیں گے تو بچہ باہر کیوں جائے، صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا، جہاں تک باہر بچے تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں، بہت بڑے لوگوں کی بات تو میں نہیں کرتا، لیکن جو ہم لوگ ہیں وہاں پر دیکھیں کہ وہ بیچارے 2 گھنٹے مشکل سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، کم از کم 6-8 گھنٹے جاب کرتے ہیں، ورنہ اس کو مینٹین نہیں کر سکتے ہیں۔ تو وہاں جانے کے بعد انہیں احساس ہوتا ہے کہ بھائی یہاں پر یہ کہ ہمارے معاشرے میں ایسا سسٹم ہے کہ آپ کو پھر جاب کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ کو گھر والے سپورٹ کرتے ہیں، باقی عزیز و اقارب سپورٹ کرتے ہیں، آپ کو معاشرہ سپورٹ کرتا ہے، آپ کو حکومت سپورٹ کرتی ہے، بڑا ایزی ہوتے ہیں، بالکل ایزی، ٹینشن میں نہیں ہوتے۔ تو ایک تو یہ کہ ہمیں یہ بھی بچوں کو بتانا چاہیے کہ بیٹے دیکھو اپنے ملک میں تعلیم حاصل کرنے کے یہ فوائد ہیں، آپ کا عزت ہے، آپ کا وقار ہے، اب جب باہر جائیں گے تو جب تک آپ کام نہیں کریں گے تعلیم جاری نہیں کر سکتے، اور کام کرنے میں آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، جو اگلا کہے گا آپ کو وہ کام کرنا ہے، یہاں آپ وہ کام نہیں کر سکتے، تو لہٰذا یہ سب چیزیں بچوں کو یعنی باہر کے جو فوائد ان کو نظر آ رہے ہیں نا ان کو نقصانات کوئی نہیں بتا رہا، اور بات یہی ہے کہ وہاں کوئی چلا جاتا ہے پھر وہ بتاتا نہیں کہ میں نے کیسے کیا، یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، مطلب وہ وہاں کی تمام رودات سناتے ہی نہیں، چونکہ میں اپنی نظروں کے سامنے دیکھتا ہوں نا، وہاں یہ کہ کسی نے کہا کہ بھئی آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے، کہ جی وہ ڈی سی ہے، وہ ڈی سی ہے، تو بڑا خوش ہوا، معلوم یہ کہ ڈی سی کے معنی ڈش کلینر، تو یہ ہے
یہ فرق ہے یہاں کے اور باہر میں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ میڈیا، ماشاءاللہ آپ میڈیا پہ بیٹھے ہیں، کہ میڈیا کے ذریعے بچوں کو یہ بتائیں کہ بھائی دیکھیں باہر کی تعلیم، وہ جو لوگ ہیں ان کو تو ایکسیپشنل ہے، چھوڑیں جن کے پاس اربوں روپے، الگ چیز ہے. لیکن ہم لوگ جو ہیں ہم یہاں بھی اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں. اب دیکھیں نا ہمارے یہاں کتنے لوگ ایسے ہیں جو صرف پاکستان میں پڑھے ہیں اور پاکستان کو انہوں نے ڈیولپ کیے. ہمارے پاس مثالیں ہیں بہت سے میدانوں میں ہیں، لیکن اصل یہی ہے کہ ان کو اس کا اویئرنیس چاہیے، اور وہ میرا خیال ہے کہ وہ میڈیا کر بھی رہا ہے. اور میڈیا کو ذرا مزید کوشش کر کے اور گورنمنٹ کو سپورٹ کر کے کہ بھائی ہم اپنے بچوں کو یہ دیں کہ بھائی اپنا ملک جو ہے یہاں پر جو آپ کو عزت، وقار، احترام ملتا ہے وہ باہر کہیں. دیکھیں نا باہر کی سوشل لائف ہی نہیں. اب ہم جاتے ہیں واپس کیوں پاکستان آتے ہیں؟ وہاں کوئی بات کرنے والا نہیں ہے. کوئی کام ہے تو آپ بات کریں، ورنہ اگر کسی نے گڈ مارننگ کہہ دیا تو بہت بڑی بات ہے. تو اتنا وقت نکالے گڈ مارننگ کہنے کا اس کے وقت ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہمیں اپنے بچوں کو بتائیں کہ بیٹے اگر آپ وہاں جاؤ گے تو ٹھیک ہے آپ کچھ تعلیم حاصل کر لو گے، پیسے کما لو گے، لیکن آپ کی سوشل لائف نہیں ہو. پھر آپ وہاں اگر سیٹ بھی ہونا چاہو گے زندگی بھر آپ مقروض رہو گے. مکان آپ بینک کے ذریعے لو گے، گاڑی آپ بینک کے ذریعے لو گے، کریڈٹ کارڈ آپ ہر مہینے سود دو گے. تو یہ سب چیزیں جب بچوں کو ہم بتائیں گے نا تو پھر وہ سمجھیں گے کہ بھائی یہاں تو اللہ کا شکر ہے، یہاں تو اللہ کا کرم ہے، بڑا احسان ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے. ہمیں اسی کو اپنے حالات یعنی اپنے آپ کو ڈیولپ کر کے یا اپنے حالات کے مطابق، کیونکہ ہر چیز خان صاحب اسی وقت کامیابی ہوتی ہے جب آپ اکارڈنگ ٹو انوائرمنٹ کریں. یہ تو ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ ہمارا جو انوائرمنٹ ہے اور پھر ہمارا جو کلچر ہے. اب یہ دیکھیں کہ جو بچے باہر چل جاتے ہیں اپنے کلچر سے کتنے دور ہو جاتے ہیں. وہ لازم ہے. ایک وقت ہوتا ہے کہ دیر دیر پھر وہیں کے ہوتے ہیں، یہاں آتے ہیں ان کو سب کو اجنبی لگ رہا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. اور بہت سی ہمارے سامنے مثالیں ہیں کہ بھائی والدین کا انتقال ہو گیا، نہیں پہنچ پاتے. یہ سب چیزیں ہمیں اپنے بچوں کو بتانی ہے کہ بھائی اپنے ملک میں رہ کر پڑھنے میں کتنا فائدہ ہے، اور آپ اس تعلیم کو پھر اپنے وطن عزیز کے لیے کس طرح بہتر طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. صحیح، بہت اچھی بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ چیز تو اچھا ہمیں جوائن کیا ہے مانچسٹر یو کے سے، ہمارے بہت اچھے سننے والے دیکھنے والے ہمیں فیس بک پر، اور ہمیں جوائن کیا کہتے ہیں. سلام شعبے بھائی اینڈ گیسٹ کو بھی جی سلام جی. وعلیکم السلام بھیا. اور اس کے بعد سکھر سے ہمیں جوائن کیا زین العابدین شاہ صاحب ہیں ہمارے، اور کہتے ہیں السلام علیکم فرام سکھر جی. بہت شکریہ شاہ صاحب، بہت شکریہ، بہت تھینک یو ویری مچ جی. اس کے بعد علی حسن بٹ صاحب نے جوائن کیا، کہتے ہیں السلام علیکم ٹو آل جی. تھینک یو، بہت بہت شکریہ آپ کا. اور یہ کہنا اس وقت بات جو ہم کر رہے ہیں وہ ایجوکیشن کے حوالے سے کر رہے ہیں، اور ایجوکیشن آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ایک کہتے ہیں معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہے. یہ ریڑھ کی جب یہ کہتے ہیں وہ آپ کی بیک بون اگر صحیح کام نہیں کرے گی، آپ نہ چل سکتے، نہ اٹھ سکتے، نہ بیٹھ سکتے، نہ لیٹ، کچھ بھی نہیں کر سکتے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پورے ایک مفلوج ہو چکے ہیں، کسی بھی کام کے نہیں رہے آپ رہے. جب آپ کی بیک بون اگر خدا نہ خواستہ کہ کچھ ہو جائے تو یہ تعلیم یقیناً ہمارے معاشرے کی بیک بون ہے. جب بیک بون ہماری مضبوط نہیں ہوگی تو یہ معاشرہ کیسے آگے بڑھے گا. ہم کہتے ہیں کہ ہم عام طور پہ لوگوں بات ہوتی کہتے ہیں یار ہمارا یار معاشرہ ہی عجیب ہے یار. تو میں کہتا ہوں معاشرہ ہے کیا؟ معاشرہ کوئی گلاس یا کوئی چیز چمکتی چیز تو ہے نہیں، ہم ہی تو ہیں. مطلب بازار سے لائیں چمکائیں اس کو دھوئیں گے چمکا کے رہتے ہیں. ہمارا معاشرے کو کیسے لائٹ مار رہا ہے؟ معاشرہ ہم ہی تو ہیں. مطلب فرد واحد اگر اپنے آپ کو بہتر کرتا جائے گا، ہر فرد اپنے آپ کو کرے گا تو وہ مل کر ایک معاشرہ، وہی تو معاشرہ بنے گا. ہم وہی بات ہے کہ اگر ہم گھر کو بہتر کر لیں اور پھر محلے کو بہتر کر لیں، علاقے کو بہتر کر لیں، اس طرح پھر ہمارا ملک بہتر ہو جائے گا. یہ سب چیزیں ضروری ہے اور یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. اور ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے تعلیم پر جب نظر پڑتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں یار سب بیکار ہو گیا ہمارا. تو یہ بہرحال یہ گفتگو ہماری اس وقت ڈاکٹر صاحب سے اس وقت ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور سلسلہ جو ہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہے جو صرف اور صرف ہمارے آج کی پوائنٹ، آج کے ٹاپک کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے جو آپ سوال کرنا چاہتے ہیں ایجوکیشن تعلیم کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے کرنا چاہتے ہیں تو میں وہ سوال آپ کو میں آن لائن دوں گا 111111 پر. اجمل شعبے کے ساتھ FM 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں میرے ساتھ. اور جمشید الطاف نے ہمیں جوائن کیا فیس بک پر، کہتے ہیں نائس پروگرام جی. بہت شکریہ جمشید الطاف، بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا، تھینک یو، جزاک اللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب
بالکل. اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو 11111100 پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. مگر سوال آج کے ٹاپک کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو آپ ضرور کر سکتے ہیں. میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے ساتھ ساتھ ماشاء اللہ آپ جو ہے PhD بھی ہیں ماشاء اللہ، اور اس کے ساتھ ماشاء اللہ اور پھر MA، پھر فرسٹ کلاس LLB بھی ماشاء اللہ. تو ماشاء اللہ کون سا شعبہ ایسے جو ڈاکٹر صاحب آپ سے بچ گیا ہو؟ نہیں بس دیکھیں نا، بات وہی آپ والی ہے کہ جب آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے نا تو پھر بریک نہیں لگنا. کیا بات ہے ماشاء اللہ، تمام شعبہ جات میں پھر بریک نہیں لگنا. آپ ماشاء اللہ LLB ہیں، تو آپ یہاں کے ہمارے یہاں کے اس وقت جو ہمارے تمام قانون ہے اس کو کہاں تک کس نظر دیکھتے ہیں؟ ہمارے یہاں جو اس وقت ہمارا جو چل رہا سلسلہ چل رہا، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کی دعا سے LLB ہوں، اور میں دونوں کراچی کے ٹاپ کے کالجز، اسلامیہ لا کالج اور SM لا کالج میں پڑھاتا بھی رہا ساتھ. اچھا ماشاء اللہ، کتنے وکیل گزارے ہوں گے اپنے بھائی بنائے ہوں گے؟ آپ کی دعا سے کورٹ میں آج سے زیادہ میرے. ماشاء اللہ. دراصل قانون کا بھی یہی حال ہے جو کہ ہماری تعلیم کا. کیا بات ہے، دیکھیں میں نے اسی لیے آپ کو چھوڑا وہ دیکھتے ہیں. اچھا کیا. وجہ یہ ہے کہ دیکھیں قانون پڑھا دینا اور بات ہے، اور قانون کو عملی طور پر اپلائی کرنا اس کا اور بات. بالکل الگ، بالکل. اب کالج میں لیکچر تو آپ نے کر لیا، لیکن اس کا ڈیمونسٹریشن کیسے ہو، اس کے لیے آپ کو کورٹ کا راستہ کرنا ضروری ہے. اچھا یہاں بھی مسئلہ یہی ہے کہ یعنی پورے مشروم ہے لا کی کہ بھائی جو چاہے لا کر لے لا، کیونکہ وہ کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ سر کیا بات ہے، ٹھیک ہے ابھی تو خیر 4 سال کا ہو گیا، پہلے 2 سال کا تھا گریجویشن کے بعد، کہ سر 2 سال کا لا کر لیں گے، اس کے بعد چھوٹی موٹی وکالت کریں گے، کام چلتا رہے گا. تو دراصل یہ ذہن میں جب ہونا یہ چاہیے کہ بھائی لا ہم نے لکھا ہے، قانون ہم نے پڑھا ہے، قانون کی عملداری کرنی، عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے دوسروں تک اس کو پہنچانا بھی اور لوگوں کو بتانا ہے کہ قانون پر پابندی کس طرح ضروری ہے. لیکن اگر قانون کا صحیح امپلیمنٹ ہو جائے تو یہ جو ہم وقتاً فوقتاً میڈیا پہ بھی اور آگے پیچھے بھی یہ غلط باتیں دیکھتے ہیں، یہ کبھی نہ ہو، کیونکہ قانون ہے. بالکل. اسی طرح پر اصل یہ ہے کہ قانون پڑھنے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ نیڈی لوگوں کی ضرورت کو محسوس کریں. وکیل کیوں ہوتا ہے؟ وکیل اس لیے ہوتا ہے کہ مظلوم کا ساتھ دے. تو جب ایک مظلوم کو ایک معاشرے میں احساس ہوگا کہ بھائی اگر مجھ سے کوئی زیادتی ہوگی تو قانون کے ذریعے مجھے اس کا مداوع ہو جائے گا، اس کی ریمیڈی قانون میرے لیے کرے گا، پھر کوئی مسئلہ نہیں. تو میرا ذاتی تجربہ تو یہ ہے کہ جس طرح تعلیم میں اور اس میں ہمیں تربیت اور پھر اس کو اپلیکینٹ کرنے کی ضرورت ہے، اسی طرح لا کو بھی یعنی وکلاء حضرات جو ہیں ان کے ساتھ میں تربیت بھی ہو، تاکہ جو وقتاً فوقتاً کورٹ کے ہم حالات دیکھتے ہیں وہ نہ ہو. بالکل اخلاقی طور پہ ہو. تو اگر یہ ہوگا تو پھر قانون کی عملداری ہوگی تو معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا. کیونکہ ہمارے عام طور پہ دیکھا نا کہ ہمارے یہاں جو وکالت ہے وہ بھی اب وہ بات ہے وہ بھی پیسے والوں کے لیے. بالکل. وہ بھی قریب اگر بیچارہ چاہے کوئی سی اپنی مشکل لے کر، تو وکیل اس کو اتنی فیس بتا دیتا ہے، اتنا بتا دیتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ یار بیکار ہے، میں تو اسی چکر میں میرا جو رہا ہے وہ بھی جائے گا اور ملے گا بھی کچھ نہیں. اور پھر ہوتا بھی ہمارے یہی ہے. مطلب ہم قانون کی پاسداری اگر کرنا چاہیں تو کیسے کریں سمجھ ہی نہیں آتا، کیونکہ اب قانون کی پاسداری کروانے والے لوگ بھی ایسے ہی. جی ہاں، اصل مسئلہ یہ سارا یہی سارا مسائل آ کے اٹک جاتے ہیں ہمارے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کراچی یونیورسٹی سے لازمی وابستہ ہیں اور آپ یہاں پر ہوتے بھی ہیں اور رہے بھی ہیں، تو کراچی یونیورسٹی کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ یہاں کا ہمارے عام طور پہ جو بات ہوتی ہے، لوگوں سے کچھ ہوتا ہے سلسلہ، جب پریس کلب میں بیٹھتے ہیں ہمارے ایجوکیشن کے رپورٹرز ہیں یا دوسرے لوگ بھی ہیں، تو یونیورسٹی میں اب وہ ماحول رہا نہیں کہ بچوں کے حوالے سے وہ ماحول کیوں ایسا، کیوں دن بدن یہ چیزیں بڑی چینج کیوں ہو رہی ہیں کہ ماحول ہمارے بہتر نہیں ہو رہا ہے بجائے بہتر ہونے کی؟ جی ہاں، دیکھیں جب ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے یعنی 72 میں، جی تو اس وقت وہاں باقاعدہ ایک پریکٹوریل ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا. اس کے میجر آفتاب صاحب مرحوم اس کے ہیڈ ہوتے تھے، وائس چانسلر اس کے پیٹرن ہوتے تھے، اور مختلف طلبہ اور اساتذہ مختلف ڈپارٹمنٹ سے اس کو واچ کرتے تھے. ان کا کام صرف یہ تھا کہ دیکھیں بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن یہ دوران تعلیم یا کبھی اس میں بیٹھے ہیں کینٹین میں یا لان میں، تو کوئی غلط غیر اخلاقی حرکت نہ کرنا. اس کے لیے یعنی چیک، جیسے آپ نے کہا نا چیک اور بیلنس، تو پہلے تو یہ تھا کہ چیک اور بیلنس. پھر دوسرا یہ تھا کہ جیسے کراچی یونیورسٹی پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے نا، پبلک سیکٹر یونیورسٹیوں تک جب تک تعلیم محدود تھی تو اس کا ایک معیار تھا. جب سے یہ پرائیویٹ یونیورسٹیاں شروع ہوئی ہیں، اور آپ دیکھیں بالکل مشروم کے اعتبار
یہ نہیں دیکھنا کہ بھائی اس کی ضرورت ہے یا نہیں. اب یہ نہیں دیکھنا کہ بھائی لانڈی میں اگر یونیورسٹی ہو تو اس کی کیا ضرورت ہے, ملیر میں یونیورسٹی بنا رہے ہیں تو اس میں کون سی یونیورسٹی ہونی چاہیے. تو اس طرح جو نئی یونیورسٹیاں بنی ہیں پرائیویٹ یونیورسٹی, ان کی وجہ سے بھی ماحول متاثر ہوا ہے, کیونکہ سیدھی سی بات ہے کہ پرائیویٹ یونیورسٹی جو بھی ہوگی اس کی پرائرٹی ہوگی دولت کمانا. پبلک سیکٹر یونیورسٹی جو ہے اس کا جو ہے وہ تعلیم نہیں, اس کا تعلیم دینا ہے, کمانا نہیں ہے, بلکہ اس کو معلوم ہے کہ بھئی ہمیں جو تنخواہ ملتی ہے اس لیے ملتی ہے کہ ہم پڑھا رہے ہیں. تو اصل میں یہ ہے کہ پہلے اور آج کے مقابلے میں یہ ہے کہ اس وقت دوسری بات یہ تھی کہ والدین بڑی توجہ کرتے تھے. والدین پوچھتے ہم سے بھی, یعنی ہم سے بھی جب میں ایم اے میں تھا تو بھی اگر لیٹ ہو جاتا, پوائنٹ ہمارا دیر سے ہو جاتا, تو گھر والے پوچھتے بھی آج لیٹ کیوں ہوئے. اب وہ سسٹم نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں اس میں والدین کو, اساتذہ کو اور خود طلبہ کو اس کا احساس کرنا ہے کہ بھئی دیکھیں ہم جس ادارے میں آئے ہیں اس کے رول اینڈ ریگولیشن فالو کریں, اور اس ادارے میں تعلیم کا جو معیار ہے, جو تعلیم کی بہتری ہے, اس میں اس کو ہم کریں. اس لیے کہ الحمدللہ کراچی یونیورسٹی پاکستان کی بہترین یونیورسٹیوں میں سے, اور وہاں پر آپ کو ہر طرح کے بہترین آج بھی تاریخ میں ایسے اساتذہ ہیں کہ جو تاریخ میں جن کا نام موجود ہے, جو کراچی یونیورسٹی سے وابستہ رہے. اور ان چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اس کا مطلب تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ پہلے, اور دیکھیں نا پہلے یہ تھا آپ اور ہم تھے بڑی آسانی تھی. یعنی اب ہم مثلا گرو مندر سے جا رہے ہیں یونیورسٹی تو اس وقت پوائنٹ نہیں تھے, بجلی کے ٹرک میں جائیں اس میں بیٹھ کے چلے گئے, واپس آ گئے. تو جب یہ احساس ہوتا تھا کہ اتنی تو ایک تو بہت زیادہ سہولیات جو ہے نا وہ بھی آدمی کو تھوڑا سا سلو کر دیتی ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں احساس ہو کہ بھائی ہمیں یہ خود کرنا ہے. جب آپ کو پتہ چل جائے کہ بھائی مجھے خود یونیورسٹی وقت پہ پہنچنا ہے. پھر یہ تھا کہ ہمارے ہاں یہ تھا کہ اگر 5 منٹ بھی کوئی لڑکا کلاس میں اٹینڈنس کے وقت نہیں ہوتا تو وہ باہر کھڑا رہتا, جب تک استاد اس کو اشارہ نہیں کرتا وہ اندر نہیں آتا تھا. کیوں کہ پابندی تھی. اگر 8:30 بجے کلاس ہے تو 8:35 پہ استاد جو ہے اٹینڈنس شروع کر دیتا تھا. اب وہ سسٹم نہیں ہے. پھر جو سسٹم بدلا کیجیے, وہ اینول سے سیمسٹر پہ آیا, ہاف ایئر پہ آیا, یہ آیا وہ آیا. تو یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ پروفیشنل ہوتی گئی. تو جب آپ پروفیشنلزم کی طرف جائیں گے تو پھر اس کا ریزلٹ جو ہے وہ آپ کو ایتھیکل نہیں ملے گا, پروفیشنل کے حساب سے ملے گا. تو اب اگر اس کو دیکھیں, اگر یہ کیونکہ کراچی یونیورسٹی ہماری ایک پبلک یونیورسٹی ہے نا, پبلک کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے, تو یہ اب پروفیشنل سیکٹر جا رہی ہے تو یہ کمرشلائز کیوں ہو رہی ہے؟ یہ اس کی آپ فیس دیکھیں کہ وہ بھی اب بیچارے غریبوں کے بس سے باہر ہوتی جا رہی ہے, دن بہ دن انکریز بڑھ رہی ہے, فیس کیوں بڑھ رہی ہے؟ کیا اس کی کیا وجوہات؟ اس کی یہی وجہ ہے. دیکھیں نا, جب پورے شہر میں آپ دیکھیں ایک یونیورسٹی جو ہے وہ لے رہی ہے 50,000 روپے فیس, کراچی یونیورسٹی لی ہے 15,000 روپے یا 12,000. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ والدین بھی نہیں سوچتے اور طلبہ بھی نہیں سوچتے, کہتے ہیں بھائی یہ کیا, اس میں کیا پڑھائی ہوگی, 12,000 میں کیا پڑھائی ہوگی, یہ ذہن سے نکالنا ہے. تو اصل چیز جو ہے, اور پھر دوسری یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ چونکہ اخراجات بڑھتے ہیں, اساتذہ کی وہ ہیں تنخواہیں بڑھتی ہیں, پھر باقی چیزیں ہوتی ہیں, کیمیکلز مہنگے ہو جاتے ہیں, تو یہ تو آٹومیٹکلی ان کو کرنا پڑتا ہے. پھر جب آپ کمپٹیشن میں ہوں گے نا تو پھر آپ کو اپنی سٹینڈرڈ بڑھانا پڑتا ہے ہر اعتبار سے, یعنی تعلیم کے اعتبار سے بڑھانے کے ساتھ ساتھ آپ کو اس پہ کرنا پڑے گا. اور چونکہ دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ یہ ہیں گورنمنٹ یونیورسٹیاں, گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے, اور آپ کو ہم کو سب کو معلوم ہے کہ ہم بجٹ بھی دیکھیں تو گورنمنٹ کی ترجیحات تعلیم نہیں ہے. تو جب تک گورنمنٹ اپنی ترجیح تعلیم کو نہیں کرے گی, بجٹ نہیں بڑھائے گی, تو پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیوں کا معیار وہ اپنے حد تک تو کوشش کریں گے, لیکن جب تک انہیں سپورٹ نہیں ہوگی وہ نہیں بڑھ سکتا. تو یہ پرائیویٹ یونیورسٹی جو دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے, اس کی کیا وجوہات ہے؟ کیوں اس کی کون پرمیشن دے رہا ہے, کون اس کی ڈور ہے, کون یہ سلسلہ کیسے, یہ کاروبار کیسے چمک کیسے رہا ہے؟ بہت اچھی. دراصل جب ایک معاشرے میں یہ چیز پیدا ہو جائے کہ جو ہمیں دولت کمانی ہے, ٹھیک ہے نا, تو پھر اس کا اثر تمام فیلڈ پہ آ جاتا ہے. وہ تو لازم ہے, بالکل. اب یہ آپ دیکھیں نا کہ پبلک یونیورسٹی جو پرائیویٹ یونیورسٹیاں ہیں اس میں زیادہ تر لوگ وہ جاتے ہیں جو کسی پبلک یونیورسٹی سے ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد چلے گئے, ٹھیک ہے نا. اب ان کو معلوم ہے کہ بھائی اور کہیں تو ہم یہاں تو نہیں رہ سکتے, گورنمنٹ کی پابندی ہے. اب وہاں جب وہ جاتے ہیں تو ان کو وہ اپنی پرانی یونیورسٹی کے انداز سے نہیں چل سکتے. وہ لازم ان کا وہاں جو سیٹ کہے گا وہ ہے نا. اگر کوئی ایسی بات ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی سیٹ کہتے ہیں بھائی میں آپ کو 8 لاکھ روپے تنخواہ دے رہا ہوں, آپ کو یہ کرنا پڑے گا.
اس دفعہ ایڈمیشن کیوں کم ہوئے. اب دیکھیں نا پبلک یونیورسٹی میں یہ چیک نہیں ہے کہ بھائی ایڈمیشن کیوں کم ہوا, وہاں پر یہ چیک ہے کہ وہ ایڈمنسٹریٹر کو, وائس چانسلر کو جو انہوں نے بنایا ہے اسے کہیں گے بھی ایڈمیشن کیوں کم ہوا, لہٰذا وہ اس پہ کرے گا. تو وہاں پر ہر ترجیح جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری انکم کتنی ہے, زیادہ زیادہ ہم انکم لیں گے تو یونیورسٹی کو ڈیولپ کریں گے. اور پھر ایک یونیورسٹی بنی, اس کو دیکھا جائے کہ دوسری بنی, پھر تیسری بنی, پھر یہی میرا وجہ, یہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بنتی کیوں, مطلب اس کی لازمی رجسٹریشن ہوتی ہے, باقاعدہ پرمیشن ہوتی ہے, اور اس کے بعد ہی جا کے پلاننگ ہونی چاہیے. تو مطلب ایسا کیوں کہ آپ یہاں سے دیکھیں کہ ایک کراچی, صرف کراچی میں دیکھیں تو کتنی یونیورسٹی بن چکی ہے, بے پناہ بنتی جا رہی ہیں. یہی ہے, اور پورے ملک میں کئی ایک کالج ان کو یونیورسٹی بنا دی بغیر سوچے سمجھے. اس میں پچھلے دنوں ایک بہت بڑا کالم جس نے لکھا تھا, اس نے ایک چیز گنائی تھی. اس نے کہا کہ جی فلاں کالج کو ہم نے یونیورسٹی بنا دیا, لیکن کیا ہم نے اس کالج کو یونیورسٹی کی فیسلٹیز دی؟ بالکل صحیح ہے. بچے اب بھی بولا پریکٹیکل کرنے کے لیے دوسری جگہ جاتے ہیں, تو کیا یونیورسٹی کا فائدہ کیا ہوگا؟ پھر خان صاحب دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جس علاقے میں یونیورسٹی قائم کرنا چاہتے ہیں نا, تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اس علاقے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. پہلی بات ضرورت ہے یا نہیں, اور اگر ضرورت ہے تو پھر ایسی فیلڈ میں قائم کریں, یعنی ایسے سبجیکٹ میں کریں کہ وہاں سے طلبہ فارغ ہونے کے بعد وہاں پر ایڈجسٹ بھی ہو سکے. اب ہمارا یہ ہے کہ بھائی یونیورسٹی شروع کر دی, یہ بھی کر دی, وہ بھی کر دی, وہ کر دی, فیسیں بھی کر دی. لوگوں نے بھی کہا بھائی چلو ایسا کرتے ہیں کہ دن کو کام کریں گے, جاب کریں گے, رات کو یونیورسٹی میں پڑھیں گے, فیس دے دیں گے. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں جو کمی ہے سب سے زیادہ وہ یہ ہے کہ پلاننگ نہیں ہے. ہمیں پلان کرنا چاہیے کہ بھئی ہمیں کتنی یونیورسٹی چاہیے, کتنی یونیورسٹی ہماری ضرورت ہے, اس کے مطابق ہونا چاہیے, اور کس سبجیکٹ میں, کس میدان میں. اب دیکھیں آئی ٹی شروع ہوتے جناب ہر ایک آئی ٹی میں جا رہا ہے, زیادہ تر دیکھیں میڈیکل تھا تو ہر ایک میڈیکل میں جا رہا تھا, اب انجینئرنگ ہے تو ہر ایک این ڈی یا انجینئرنگ میں جا رہا ہے. تو یہ نہیں ہے, ہمارے یہاں ہونا چاہیے جیسے بیرون ملک یا باہر کی دنیا میں ہے کہ وہ بچہ جب گریجویشن کر لیتا ہے تو اسی وقت وہ دیکھتے ہیں, بچے کا ٹیسٹ لیتے ہیں, بھائی بچے کی سائیکو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اس کا رجحان کس طرف ہے, اس طرف اس کو لے کے جاتے ہیں. دوسری چیز وہ دیتے ہیں کہ بھئی ہمیں کیا ضرورت ہے, ہماری ضرورت آج کیا ہے, 10 سال بعد کیا ہوگی, 100 سال بعد کیا ہوگی, اسی طرح پلان کرتے ہیں, بچوں کو اسی طرح تیار کرتے ہیں. ہم نے آج تک ایسا نہیں کیا. ہم تو جب یہ دیکھتے ہیں بھئی اس وقت کیا ہے, ایسا نہیں ہوتا جب تک آپ مستقبل کو نہیں دیکھیں گے کہ بھئی یہ بچہ آج تو ٹھیک ہے ہمارے فریم میں فٹ ہے, لیکن 10 سال کے بعد اس بچی کی ضروریات کیا ہوں گی, کیا وہ معاشرہ اس کو ضروریات دے گا, یا معاشرہ اس بچے کی تعلیم سے جو چاہتے ہیں کیا یہ اس کو کمیونیکیٹ کرے گا. تو اس چیز کی ضرورت ہے خان صاحب کہ ہم ہر چیز میں پہلے پلاننگ کریں, ٹھیک ہے نا, پھر اس کو دیکھیں کہ ہماری یہ ضرورت صرف یہ نہیں ہے آج نہیں بلکہ کل بھی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم 5 سالہ پلان بنائیں, 10 سالہ پہلے ہوتا تھا 5 سالہ منصوبہ, 10 سالہ منصوبے ہوتے تھے, تو وہ منصوبے بننے چاہیے. وہ سارے وہ تو خواب خیال ہو گئے, بالکل جب تک وہ منصوبے بننے چاہیے, اور انہیں منصوبے کی بنیاد پر ہم نے اپنے آپ کو, چاہے وہ تعلیم ہو یا سوشل ہو, میدان ہو, کوئی بھی ہو, اس میں ہمیں آگے لے کے جانا چاہیے. کیونکہ آج میں نے دیکھا کہ بچے خاص طور پہ جب کالج سے فارغ ہوتے ہیں یونیورسٹی کے لیے, تو پھر وہ اچھا سوچتے ہیں کہ اب میں کس سبجیکٹ میں جاؤں. اب بچے اسی ٹینشن میں, مطلب پورے خاندان سے بیٹھ کے مشورے کر رہے ہوتے ہیں کہ سبجیکٹ میں جائیں, کیونکہ پتہ ہی نہیں نا ہمارے یہاں کہ پتہ چلے کہ بھائی گورنمنٹ کی طرف سے اگر ایک چیز ہمارے سامنے ہو کہ یار ہمیں اس وقت ہمارا یہ رجحان ہے, اور آج سے 5 سال بعد جب یہ بچہ فارغ ہوگا تو اس کو یہ ضرورت ہوگی. کاؤنسلنگ نہیں ہمارے یہاں, تو وہ بچے بیچارے سوچ رہے ہوتے کیا کریں. اچھا وہ 2 سال انہوں نے ایک جگہ لگائے, 4 سیمسٹر کر لیا, ان کا نہیں یار اب پتہ چلا کہ یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, تو چلو پھر چینج کر دو, تو پھر وہ زیرو سے دوسرے. بالکل تو یہ بھی ہمارے بڑے مسائل ہیں, مسلسل رابطہ نہیں رہتا نا, تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہے. اب انشاءاللہ 4 بجے تک ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز مہمان جناب ڈاکٹر عبدالرشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ, اور ڈاکٹر صاحب کی مصروفیات بہت ہیں. ڈاکٹر صاحب لازمی پاکستان اور پاکستان سے باہر دونوں جگہ ان کی مصروفیت ہوتی ہے, اور 6 بجے جب پاکستان میں ہوتے ہیں تو پھر کبھی یہاں کبھی وہاں, کبھی وہاں, کبھی یونیورسٹی, کبھی کسی جگہ, کبھی کسی جگہ, تو ماشاءاللہ اس میں وقت نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. مگر اس کے لیے ہم بہت تھینک فل ہوں میں ڈاکٹر صاحب کا, ڈاکٹر صاحب. اور اس کے ساتھ ساتھ میں شکریہ ادا کروں گا شاکر علی صاحب کا بھی. ماشاءاللہ, بے شک شاکر علی صاحب کیا بات ہے, وہ اس وقت ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور کہتے ہیں کراچی صدر سے میں اس وقت آپ کو دیکھ رہا ہوں, سن رہا ہوں میں, اور سر گفتگو عمدہ ہے. بہت شکریہ شاکر علی. میڈیا کے آئی کون ہیں. ارے سر آئی کون کا یہ پتہ نہیں کون سے کون ہے, کون سے کون ہے یہ ماشاء اللہ. اس کے بعد بھی باول نگر سے محمد صدام سرور صاحب ہمیں باول نگر سے اس وقت ہمیں دیکھ رہے, کہتے ہیں السلام علیکم جی. وعلیکم السلام صدام صاحب, بہت شکریہ, کہتے ہیں بہت پیارا پروگرام ہے, بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. بس یہ پروگرام
تاہم آپ کو پتا کہ اسی طرح کوشش ہوتی ہے ہماری کہ کچھ اپنی گفتگو کے ذریعے کچھ ہو سکتا ہے جو ہمارے معاشرے کے جو پہلو ہیں جو ہمیں تھوڑی بھائی کہیں نہ کہیں نظر آ رہی ہوتی ہے وہ ہم تھوڑی ڈسکس کرتے ہیں بیٹھ کے، کہتے ہیں بس وہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. کوشش ہم اپنی تئیں کوشش کر رہے ہیں، ایف ایم ریڈیو پاکستان اپنی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ ہم جہاں تک بھی ہو سکتا ہے اپنے ان مسائل کو ڈسکس کریں، اور حکام بالا تک یقیناً یہ پروگرام جو ہمارے وہ تمام لوگ ہمیں سن بھی رہے ہوتے ہیں، دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، اور یہ بات وہاں تک پہنچ بھی رہی ہوتی ہے. تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ بات وہاں تک پہنچے تو یہی کم، کیونکہ کہتے ہیں بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی نا، جب نکلے گی دور تلک جائے گی کیسے، تو یہ بڑا ضروری ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا، کیونکہ علم کی بات تو آپ کو پتہ چل ہی رہی ہے، علم تو یہ علم کی فضیلت، علم کی اہمیت ہے کیا، خاص طور پہ کیوں ہوئی، اس کی وجوہات کیا کیا بتائیں تھوڑا سا، تاکہ ہم تھوڑا، آپ ماشاءاللہ آپ جیسے لوگ سینئر لوگ بیٹھیں گے بتائیں گے تو بڑا گہرائی تک پہنچ سکیں گے. ماشاءاللہ آپ نے بہت عمدہ گفتگو فرمائی. دراصل علم ہی تو ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان کو فضیلت دی گئی. بے شک کہ جب اللہ نے کہا فرشتوں سے کہ میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تو یہ کرے گا یہ کرے گا، تو اللہ نے کہا وعلم آدم الاسماء کلھا ثم عرضهم للملائکہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام بتا دیے، اور پھر ملائکہ سے کہا کہ بتاؤ تمہارے پاس ہے اس کا جو، تو انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں جانتے. تو اصل یہی ہے کہ علم وہ ہے کہ جس میں انسان کو فضیلت دی، اور انسان میں تمام کلچر کے لوگ شامل ہیں. تو اب ہمیں یہ چاہیے کہ جو یہ فضیلت ہے نا تو اس کا لحاظ تو کریں. بالکل صحیح ہے. تو اللہ نے جب یہ فضیلت دی ہے تو اب وہ اسی طرح ہے کہ اب ہم اس کو دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ اللہ کا یہ بھی فرمایا ہے وہ اما بنعمت ربک فحدث، کہ ہم نے جو تمہیں نعمت دی ہے اس کا اظہار کرو. تو علم جو نعمت ہے اس کا اظہار یہی ہے کہ دوسروں تک پہنچاؤ. بالکل. اور علم جو ہے وہ دوسروں تک پہنچانا ہی ضروری ہے. اگر ہم نے بہت علم حاصل کر لیا، بہت کچھ لکھ لیا، اپنے تک محدود رکھا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. فائدہ نہیں. دوسروں تک پہنچائیں، اور یہی ہے کہ دوسروں تک علم کو پہنچائیں، اور اس طرح پہنچائیں کہ اپنے آپ کو ماڈل کے طور پہ، ہے نا، جو بات کریں اس کا عمل نظر آئے کہ جی اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ سچائی اچھی چیز ہے تو ان کی زندگی میں سچائی ہونی چاہیے، امانت اچھی چیز ہے زندگی میں ہونی چاہیے. دیکھیں ہمارے اسلاف، ہماری تاریخ یہ بھری پڑی ہے کہ وہ لوگ اس لیے کامیاب تھے کہ ان کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں تھا. اور پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام سب کچھ کر کے دکھایا، سب کچھ یہ پریکٹیکلی دکھایا. یہ ہے یہ تو ہمیں ابھی اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ایک کام ہم نے آپ کی دعا سے یہ شروع کیا ہے کہ ہم نے رومانیہ میں ایک، اردو میں ہم اسے کہہ سکتے ہیں عالمی روحانی کونسل آف گلوبل اسپرچولیٹی، وہ قائم کی ہے کہ جس کے تحت ہم چاہتے ہیں کہ تمام عقائد کے لوگ کہتے ہیں نا کہ بین المذاہب میں، کہتے ہیں نہیں بین المذاہب نہیں، بین العقائد، تاکہ سب لوگ آ جائیں، سب ان کو شامل کر کے، کیونکہ ہر عقیدے کے لوگوں میں روحانیت موجود ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ روحانی اقدار جب آئیں گی معاشرے میں تو یہ سب چیزیں خود بخود پیدا ہو جائیں گی. یعنی علم جو ہے وہ بھی ایک قدر ہے نا، اور اسی روحانی قدر کے طور پر اگر آپ پیش کریں گے وہ دوسرے کو، کیونکہ ہمارے تمام اولیاء کرام کو آپ دیکھیں کہ ان سب کی تعلیمات یہی تھی کہ ایک دوسرے سے محبت کرو، اور اپنی محفلوں میں وہ سب سے پہلی بات جو کرتی تھی وہ اپنے مریدین کو، اپنے اساتذہ کو، اپنے آنے والوں کو جو بھی تھے ان کو یہی تاکید کرتے تھے کہ بھئی دیکھو جو کچھ یہاں سے سیکھو ہم سے لو، یہ دوسروں تک پہنچاؤ، آگے پھیلاؤ. یعنی علم حاصل کرنا جہاں جتنا ضروری ہے اس سے بڑھ کے ضروری ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا. تو جب اس طرح خان صاحب ہم دوسروں تک پہنچائیں گے تو دیکھیں جب وہ جیسے آپ والی بات ہے کہ معاشرے میں ایک سے ایک دوسرے سے دوسرا، تو انشاءاللہ پورا معاشرہ اس سے استفادہ کر سکے. بالکل صحیح بات، ضروری ہے، وہ ضروری ہے. جب تک کہ وہی بات ہے کہ حقیقت ہے میں نے سب کچھ کر لیا، میں کہوں کہ سب کچھ میں اپنے ساتھ ہی رکھوں، اپنے سینے میں دبائے رکھوں، اور میں دنیا سے چلا گیا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ختم ہو گیا. لازمی اس کا بھی تو جواب دینا پڑے گا نا. بے شک. کہ تجھے میں نے اتنے علم دیا، تجھے اتنا شعور دیا، اتنی عقل دی، تو نے اس کو آگے کہاں پہنچایا؟ اور پھر سب سے بڑی اہم بات جو آپ نے فرمایا وہ یہ ہے نا کہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. بے شک حقیقت. آپ نے ایک طالب علم تیار کیا، ٹھیک ہے، اب وہ زندگی بھر جو کچھ اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے گا نا، آپ کو بھی اس کا شیئر ملے گا. بالکل ملتا رہے گا. اور یہ سلسلہ قیامت تک آپ، یعنی اس دنیا میں آپ نہیں رہیں گے، ہم لوگ نہیں رہیں گے، تو بھی اگر وہ سلسلہ چل رہا ہے نا تو آپ کو اس کا شیئر ملتا جائے گا. تو ایک ایسا فیلڈ یعنی علم حاصل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا، یا تعلیم کے لیے کوئی بھی تعلیم کے لیے کوئی بھی کوشش کرنا، یہ سب اسی زمرے میں آتا ہے.
کہ آپ جو بھی ایک قدم بھی اٹھائیں گے تو اس کا اس دنیا میں تو آپ کو فائدہ ہے ہی ہے، انشاءاللہ آخرت میں بھی آپ کو اس کا فائدہ ملے گا اگر آپ فائدہ لینا چاہیں تو بالکل اور یہ وہ چیز ہے جس پہ آپ کی انویسٹمنٹ کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، مطلب وہ انویسٹمنٹ ہے کہ جو آپ کے انٹرنل اندر موجود ہے، جی بس وہ انویسٹمنٹ ہے. آپ نے تھوڑا سا اپنے آپ کو آگے بڑھا دینا ہے، اپنی سوچ کو، اپنے لفظ کو آگے 2 لفظ آگے بڑھا دینا ہے. بالکل یہ دوسروں تک پہنچانا، بس پہنچانا ہے یہی. مگر ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں نہیں یار، وہ مطلب سب کو لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، مگر وہ مجال ہے کہ ڈسکس کر لیں، مجال ہے کہ کیونکہ وہ کہتے ہیں یار کہ یہ مجھ سے آگے نہ نکل جائے بھائی. اور حقیقت اچھا سننے میں یہی ہے کہ کبھی کبھی شاگرد استاد سے بڑا بہت قابل آگے نکل گیا تو استاد سے آگے نکل جاتا ہے. اور جو استاد ہے صحیح معنوں میں شاگرد کو آگے نکلنے میں اس کو جو خوشی ہوتی ہے نا استاد کو، صحیح استاد اس کا کوئی اندازہ نہیں، اگر صحیح استاد کوئی اندازہ نہیں، کیونکہ فخر سے کہتے کوئی یہ میرا شاگرد، یہ میرا شاگرد ہے. جیسے میں اپنے آپ سے عرض کیا کہ الحمدللہ میرے طلبہ جو ہیں وہ لاکھوں تعداد میں پوری دنیا میں موجود ہیں، تو یہ میرے لیے بہت بڑی کمائی ہے. یعنی یہی تو کمائی ہے نا کہ آپ یہ کہہ سکیں جی فلاں جگہ میرا شاگرد ہے. کہیں اچانک آپ کو مل جائے سر السلام علیکم، کون؟ اچھا سر آپ نے سے پڑھا تھا، تو یہ عجیب ہے نا. اچھا کتنی خوشی ہوتی ہوگی اس سے بڑی نعمت کیا ہے. تو کئی دفعہ ایسے آپ کے ساتھ ہوتا ہوگا کہ آپ جائیں اور اس نے کہا کہ سر میں فلاں سال میں آپ سے پڑھا تھا، آپ کو تو نہیں یاد ہوگا کیونکہ ہزاروں نکلے، لیکن اور اس وقت کی خوشی کا جو ہے نا پھر آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ دیکھیں علم جو ہے نا وہ کیا تناور درخت ہے کہ جناب پھل بھی دیتا ہے، پھول بھی دیتا ہے اور ہمیشہ دیتا ہے. کیا بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ مطلب پاکستان میں بھی آپ ہوتے ہیں، پھر اس کے علاوہ رومانی کے علاوہ کون کون سی یونیورسٹی میں کہاں ویسے گئے ہیں، کہاں آپ نے میں آپ کی دعا سے تمام کانٹیننٹ میں جا چکا ہوں. یو کے کی یونیورسٹیاں ہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی ہے، پھر امریکہ کے دا کیتھولک یونیورسٹی آف امریکہ واشنگٹن ڈی سی ہے. یہ تمام یونیورسٹیوں سے ہمارا لنک اس لیے رہتا ہے کہ یا تو ہم وہاں ریسرچ کے لیے جاتے ہیں یا پڑھانے کے لیے جاتے ہیں، یا پھر کسی انٹرنیشنل سیمینار اور کانفرنس جو یونیورسٹیاں انعقاد کرتی ہیں تو وہ ہم لوگوں کو وہاں انوائٹ کرتی ہیں. تو اس طرح پوری یونیورسٹیوں سے لنک رہتا ہے ہمارا. تو کیا مطلب آپ یہاں اور وہاں کے کیا تعلیم میں فرق ہے کچھ؟ ہمارے اس میں کوئی فرق ہے؟ فرق یہ کہ ڈیڈیکیشن نہیں ہے. بس دیکھیں استاد وہاں بھی A1 ہے، یہاں بھی A1. ڈیڈیکیٹ وہ دیکھیں نا، وہ اگر استاد ہے نا. اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بناؤں کہ جب میرا فل برائٹ ایوارڈ ہوا تو وہاں جس یونیورسٹی میں گیا تو وہاں کے جو سینئر پروفیسر نا وہ آپ کا ایسوسیٹ ہوتا ہے. وہی آپ کو ریسیو کرتا ہے، وہی آپ کے لیے انتظام کرتا ہے، وہی آپ کو دیکھ بھال کرتا ہے. تو میں گیا تو جناب ایئرپورٹ پہ وہ صاحب ڈاکٹر سنکر موجود تھے، مجھے لے کے گئے وہاں گیسٹ ہاؤس میں، میرا چابی دی اور ایک لفافہ دی. خیر وہ گئے، میں نے لفافہ کھولا، اس میں $25 تھے. تو صبح وہ آئے تو میں نے سب سے پہلے $25 میں نے کہا کل آپ مجھے دیکھ رہے، بولو نو دس واز یور ویلکم. اچھا واہ واہ. پھر یہ ہوا کہ وہ اس کے بعد مجھے لے کے بھائی کیا کیا آپ کو چاہیے اسٹور وغیرہ میں. تو میں نے کہا کہ سبزی میں نے کہا چونکہ ہم نے تو کتابی انگریزی پڑھی تھی، میں نے کہا لیڈی فنگر. اب وہ بیچارہ پریشان، لیڈی فنگر وہ حیران پریشان. تو میں نے کہا جسٹ لائک گمی. خیر یعنی یقین جانے خان صاحب دوسرے دن شام کو اس کا فون آیا کہ رشید آئی گاٹ یور ویجیٹیبل. کیا بات ہے. اچھا مجھے آیا، گاڑی لے کے پکڑ کے لے گئے سیدھا اسٹور پہ جینٹ پہ بتایا. میں نے کہا بولے دس از اوکرا، امریکن اسے اوکرا کہتے ہیں. تو یہ دیکھ یہ کیا، یہ ایک استاد حالانکہ وہ مسلمان نہیں، اس کے باوجود کیوں یہ معلوم تھا کہ حالانکہ بھائی یہ آدمی صرف اس لیے کہ یہ ہمارے یہاں علم حاصل کرنے کے لیے آیا. چلیے ڈاکٹر صاحب وقت ہو گئے بالکل، اور بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو، جزاک اللہ. ان شاء اللہ تعالیٰ زندگی بخیر، پھر آپ سے ملاقات ہوگی. بہت سارے دعائیں آپ کے لیے، اللہ آپ کو کامیاب کرے. اور اجازت چاہوں گا اس سے، ان شاء اللہ پھر ملتے ہیں آپ سے. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان اینڈ پاکستان زندہ باد.